حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی جلیل القدر ولیوں میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ فرماتے ہیں ایک دن سفر پہ میں جا رہا تھا، جاتے 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 فرماتے تھکاوٹ ہو گئی، میں نے ایک گاؤں دیکھا، سوچا کہ یہاں چلا جاتا ہوں، اب یہاں آرام کروں گا، باقی اپنا سفر اس سے آگے طے کر گیا۔ آپ فرماتے چلتے چلتے میں گاؤں میں چلا گیا، میں جب گاؤں میں چلا گیا ایک دروازے پہ گیا، میں نے کہا مجھے رات کو رہنے کے لیے یہاں آرام کے لیے مجھے موقع دیا جائے، اپنے گھر کا ایک کمرہ دیا جائے، میری اعتماد میں میری جو ہے مہمان نوازی کی جائے۔ فرماتے نانا کوئی جواب نہیں آیا، دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، ساری بستی والوں کو کہہ دیا، کوئی اللہ کے بندے کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ اس رب کے گھر میں جایا جائے، کیوں نہ اس کے رب کے گھر میں جایا جائے جس رب کے گھر میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ میں اس گھر میں چلا گیا، فرماتے ہیں رات میں نے مسجد میں گزاری، صبح تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ جب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے حضور اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا، میں اللہ سے دعائیں کرنے لگا، میں مخلوق خدا کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ اور مسجد کی دیواریں رو رہی ہیں، مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ ان کو پریشان کر دے، یا اللہ ان کو فاقے میں مبتلا کر دے، یا اللہ ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دے، یا اللہ ان کو دکھوں میں مبتلا کر دے، اے اللہ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں پریشان ہو گیا، میرے اللہ یہ کیسی بستی ہے جو مسجد کی طرف نہیں آتی ہے، مسجد ویران ہے، ان کے گھر آباد ہے، محلات بڑے عالی شان ہے، لیکن مسجد ویران ہے، گھر بڑے صاف ستھرے ہیں، مسجد میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، مسجد کی طرف دیوار پر دعائیں دینے لگے۔ فرماتے ہیں صبح کو اٹھ کے صبح کی نماز کا انتظار کرنے لگا، کوئی نہیں آیا، میں نے اذان پڑھی، اللہ کی نماز پڑھی، ذکر و تسبیح کی، اللہ کا قرآن پڑھا، میں بستی میں پھر چلا گیا۔ میں نے بستی والوں کو کہا بستی والوں تمہاری مسجد تمہیں دعائیں دے رہی ہے، تمہاری مسجد غیر آباد ہے، کوئی اللہ کو پکارنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، تمہاری مسجد کی چٹائیاں تمہارے سجدے کی زمین تمہاری زمین نیاز کو ترس رہی ہے۔ آئے کوئی آئے اپنی زمین یہاں جھکائے، اپنی پیشانی جہاں جھکائے، یا کہ سبحان ربی اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ کی عظمت کا اعلان کرے، پر تمہاری بستی میں کوئی نہیں آیا ہے، تمہاری مسجد ناراض ہے، تیروں دیوار پر دعائیں دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا مسجد میں تو چلے جائیں گے، پر حاجی صاحب بزرگ بابا جی ہمیں طویل چاہیے، میرے گھر میں فاقہ ہے، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ پریشانی ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہارے لیے نہ میرے پاس کوئی دم ہے نہ تویز ہے، ایک بات ہے 40 روز کا چلائے، تم نے 40 روز استغفار کرنی ہے، 40 روز تم نے ذکر و تسبیح کرنی ہے، 40 روز تم نے نماز پر دوام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے اذان دینی ہے، تم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کو سمجھا کے آگے چلا گیا، ان پٹکے ہوئے راہیوں کو اللہ کی راہ میں لگا کے چلا گیا۔ لوگوں نے بڑی پابندی کی ہے، 40 روز آئے، نماز پڑھی، 40 دن کے بعد میں واپس آیا، میں نے دیکھا بستی بڑی خوشحال ہے، ہر کوئی بڑا خوشحال ہے، کوئی پریشان نہیں ہے۔ میں نے سب کو پھر بلایا آ جاؤ، کسی کو تعویذ ضرورت ہے تعویذ دوں گا، کوئی دم ڈلوائے گا دم ڈالوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا بابا جی کسی دم کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، جب سے آپ نے نماز پہ لگایا اللہ نے سارے دکھوں کو ہم سے بغا دیا ہے۔ آج جب سے نماز کی عادت پلوائی ہے دکھ سارے دور ہو گئے،
جب سے مسجد آباد کی ہے دکھ سارے دور ہو گئے ہیں، جب سے اللہ سے تعلق جوڑا ہے مصیبتیں ساری دور ہو گئی ہے، اب کوئی پریشانی نہیں رہی ہے۔ کہتے ہیں میں رات کو پھر اسی مسجد میں میں نے قیام کیا، انہوں نے بڑا کہا ہے آ جاؤ ہمارے گھر میں قیام کرو، ہمارا مہمان خانہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے گھر میں رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں 40 روز کے بعد اسی مسجد میں میں گیا، اسی مسجد میں میں گیا تو میں نے جب تہجد پڑھے اور غیبی سے آواز آ رہی ہے، ہم نے ان کو خوشحال کر دیا ہے، اللہ ان کو آباد کرے، اللہ ان کو خوشحال رکھے، اللہ ان کی بیماریاں دور کرے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے میرا اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستی والوں کو پھر سبق سکھایا کہ بستی والوں سن لو، جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کو ویران کر دیتا ہے، اللہ ان کی بستیوں کو ویران کر دیتا ہے، اللہ ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کو بھی آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بستی پر خوشحالی آ گئی، فرماتے ہیں چلتا چلتا سفر ہے، ایک اور بستی میں چلا گیا، لوگ میرے قریب آ گئے، ایک بندہ آیا، اس نے میرا حلیہ دیکھ کے آئیے کوئی اللہ والا ہے، اللہ والے اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے چہرے کے نور جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کی ادا کی نرالی ہوتی ہے، ان کے ادوار ان کے طریقے کاری میں لاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ اللہ والوں کے چہرے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، اطوار بھی نرالے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوتے ہیں، چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ بستی والوں نے پہچان لیا یہ کوئی اللہ والا ہے۔ لوگ قریب آ گئے، آ کے اپنے اپنی شکایتیں پیش کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا اے اللہ کے بندے میری اولاد کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آیا آ کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے، کئی دنوں کے بارش نہیں ہوئی ہے۔ ایک کہنے لگا بارش نہیں ہوتی ہے، دوسرا کہنے لگا ہمارے یہاں بات یہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیسرا کہنے لگا فاقہ کشی ہے، چوتھا کہنے لگا بارش پانی نہیں ہے، ہمارے باغ جو ہے ان پہ پھل نہیں ہے، باغ سوکھ گئے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سن لو، اگر رب العالمین پانی کو زمین کی تہ میں لے جائے، زمین کے اوپر پانی ہو، اللہ زمین کی تہ میں لے جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے دنیا والوں سن لو، اگر اللہ پانی کو زمین کی تہ میں لے جائے کون ہے جو اوپر لے آئے گا؟ میرے دوستو پھر کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ والوں نے سبق یہ سمجھایا، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھو پھر کہا کرو اللہ رب العالمین، اللہ ربنا و رب العالمین۔ جب پانی زمین کی تہ میں چلا جائے کوئی اور نہیں ہے جو پانی کو اوپر لے آ جائے، پھر اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، جو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہے جو پانی جب زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، اللہ ہے کوئی اور لے کے نہیں آتا۔ بستی والوں نے اللہ کا اللہ سمجھ کر خوبصورت چہرہ دے کر، آنکھوں پہ نور دے کر، چہرے پہ اجالا دے کر اللہ والا ہے، اس کی بارگاہ پہ جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ بستی والے اکٹھے ہوئے آ کے کہنے لگے اے اللہ کے بندے ہمارے ہاں ہم پریشانیوں میں ہیں، کیا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اوپر بارش نہیں ہوتی، کام سالی ہو گئی، پانی زمین کی تہ میں چلے گیا، پانی کی ہمیں تنگیاں ہیں۔ اور ایک کہنے لگا میری اولاد نہیں ہے، ایک کہنے لگا فاقہ کشی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، ہماری جو نہریں بہتی تھی نا ان میں پانی نہیں ہے، باغ خشک ہو گئے ہیں،
آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اے اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں، سنو، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر کے لوگوں کو سنا نا ہاتھ میں تسبیح لی ہوتی ہے، استغفار استغفار، استغفار کوئی چیز نہیں ہے، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا۔ اب یہ جب وہ استغفار کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مغفرت مانگنا۔ مغفرت کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا نا، میں روزانہ 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کے گناہ نہیں ہے، آپ کس بات کا سے استغفار مانگتے ہیں؟ افلا عبدا شکورا، کہا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پہلے اگر گناہگار ہے تو گناہ بخشے جائیں گے، اگر بخشا ہوا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ تو اس لیے حضرات محترم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اللہ رب کائنات بارشیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اللہ باغوں میں خوشحالیاں بھی لے آئے گا، اللہ رب کائنات تمہاری نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے واقعات، آج جس کو تسی کسیاں آ ہو، ندیاں نالے آ ہو، آج کچھ ہے، آج سارے ہو رہے ہیں پانی نہیں ہے، پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی بڑا نیچے چلا گیا ہے، تو اس کو کون واپس لے کے آئے گا؟ اس کو کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ دنیا کے مادیت پرستوں کے پیچھے پڑے والے لوگوں کوئی اور لے کے نہیں آئے گا، اس پانی کو اوپر لے کے اگر آئے گا، تمہیں موسلادھار اگر کوئی بارش عطا فرمائے گا، تمہیں اگر کوئی بیٹے عطا فرمائے گا، تمہارے باغوں کو کوئی آباد کرے گا، تو اللہ رب العالمین آباد فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ اٹھا، وہ کہنے لگے کہ اللہ والے، اے نوری چہرے والے، جب آپ کے پاس پہلا بندہ آیا، اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب آپ کے پاس وہ بندہ آیا جو صاحب اولاد نہیں ہے، جس کی اولاد کوئی نہیں، آپ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ جب آپ کے پاس وہ بندہ آیا، جب آپ کے پاس ایک بندہ ہے، کہتے ہیں فاقہ کیجیے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرا مال ختم ہو گیا ہے، آپ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ جب آپ کے پاس ایک اور بندہ آیا جو کہتے ہیں ندیاں نالے خشک ہو گئے، آپ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا میں نے کہا اپنے رب سے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ رب بڑا بخشش والا ہے، وہ رب بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو تم پر موسلادھار بارش کی صورت میں برسائے گا۔ وہ رب یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وہ اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کہہ رہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہارے لیے باغوں کو بھی آباد فرمائے گا، وہ اللہ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے آپ نے ساروں کا مسئلہ حل فرما دیا۔ فرمایا دنیا والوں جب کسی پریشانی میں ہو، جب اللہ ناراض، جب دیکھو ان پر اللہ ناراض ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، کالی زمین کی تہ میں چلا جائے، قحط سالی ہو جائے، باغ آباد نہیں ہوتے، پھر کوئی اور سہارا تلاش نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے یرسل السماء علیکم، اگر تم پر کوئی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر تمہیں کوئی بیٹے دے گا، وہ کوئی اور نہیں اللہ دے گا۔ اگر تمہیں کوئی مال دے گا، کوئی اور نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ اگر تمہیں کوئی تمہاری نہروں کو جاری کرے گا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہوگا۔ اگر کوئی تمہارے پاؤں کو سرسبز و شاداب کرے گا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العالمین ہوگا۔